إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام کی ہم نے جو آخری آیات، جو ہمارا آخری رکوع چل رہا تھا، آخری جو آیت تھی جس کی ہم نے تفسیر کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف مجھے ہدایت دی ہے. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی، ایک رب کے پرستار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. قل انا، کہہ دیجئے، صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. آج کی جو آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے قل اغیر اللہ ادعو. قل کے معنی کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا میں اللہ کے سوا ابغی ربن، کوئی اور رب تلاش کروں، وہو رب کل شیء، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا. فیما کنتم، بما کنتم، جس میں تھے تم اختلاف کرتے، یعنی جس کام میں تم اختلاف کرتے تھے ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آگاہ کر دیں گے. اچھا، اب یہ آیت ہے جس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص توکل کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ پر جو توکل ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے. کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور اس کے لیے عبادت اور توکل میں اخلاص سے کام نہیں لیتے. اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں. وہو رب کل شیء، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہی مجھے پالتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے اور میرے معاملے کی تدبیر کرتا ہے. لہٰذا میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کا پروردگار اور ہر چیز کا مالک ہے. اسی نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا. تو اس آیت میں اخلاص توکل کا حکم ہے، جیسے کہ اس سے پہلی والی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اخلاص عبادت کا جو حکم تھا. آپ دیکھیے کہ ان دونوں باتوں کو قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جس میں ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے. جیسے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ایاک نعبد ہے، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اب ہی کی جگہ پر اگر آپ بھی کر دیں اس کو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو جائے گا کہ یا اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اس کے بعد فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جو رحمان ہے، ہم اسی پر ایمان لے کر آئے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کر کے پھر فوراً کیا فرمایا؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ اب یہ جو ہماری زندگی کے اعمال ہے، جو ہمارے معاملات ہیں، جیسے کہ میں اکثر آپ سے کہتی ہوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ عبادتوں کا نام نہیں ہے، ہمارا دین معاملات کا نام ہے، کہ آپ اپنا معاملہ جو ہے وہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ کس طرح رکھتے ہیں۔ دیکھیے پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں میں سے اکثر غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہم کو احساس ہوتا ہے، اور اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا، آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اگلے نے آپ کی کس بات کو برا منایا یا آپ کے کس عمل سے جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف پہنچی۔ اب آپ تو اپنے اندر مطمئن ہیں، آپ کو اطمینان ہے کہ آپ کا معاملہ تو ٹھیک چل رہا ہے، جبکہ وہ جو دوسرا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفسیت ایسی بنائی ہو، اس کی نفسیات ایسی ہو کہ وہ کچھ باتوں کو نوٹ کرنے والا ہو۔ اب ایسی صورتحال میں انسان کیا کرے کہ بھئی آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسی صورتحال میں انسان جو ہے وہ ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے قریبی دوست احباب سے ضرور جو ہے وہ اس بات کا جو ہے وہ سوالیہ انداز میں ان سے ضرور اس بات کو پوچھیں کہ کیا آپ ہم سے راضی ہیں، یا آپ اپنے اعمال سے، اگر آپ سوال نہیں بھی پوچھتے تو آپ اپنے اعمال سے ایسے ظاہر کریں کہ اگر کسی کو آپ کی کوئی بات بری لگی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں لے لی جائیں گی، آپ کی قبول ہوئی بھی نیکیاں لے لی جائیں گی، جو اتنی مشکلوں سے ہم کماتے ہیں۔ ہم شیطان ہمارے اوپر ہر وقت جو ہے رگ رگ میں ہماری پھر رہا ہے، وہ ہم سے کچھ نیک کام نہیں کرنے دیتا، کوئی نیک کام نہیں ہونے دیتا۔ اب وہ نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں گے، وہ تمام نیک اعمال جو ہمارے اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہوں گے، اب کس طریقے سے ہم جو ہے وہ نیک اعمال جو ہے وہ کسی کو دے سکیں گے، اور وہ بھی اس شخصیت کو جس کو کہ ہم ناپسند کرتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس معاملے کو ہلکا مت سمجھا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بدلہ دیے جانے اور اس کے فیصلہ اور عدل کے بارے میں بتایا ہے کہ تمام لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق سے بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اچھا صلہ ملے گا، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو برا بدلہ ملے گا، اور کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ یہ بھی اسی کے عدل کا ہی ایک حصہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو عادل ہے، یہ ان کے عدل کا ایک حصہ ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةٌ إِلَّا
مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء ولو كان ذا قربا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ کہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی اگر بہت آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر، یعنی وہ لوگ جو کہ دنیا میں آپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے، دنیا میں آپ کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن وہ لوگ یہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو پیاری بہنوں، یہ جو ہم اس وقت کما رہے ہیں، اس دنیا میں ہم جو کچھ کما رہے ہیں، اگر ہم اپنے لیے برائیاں کما رہے ہیں، اگر ہم اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں، اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے، اگر لوگوں کے دل ہماری طرف سے خراب ہو چکے ہیں، تو پیاری بہنوں، ابھی اس وقت موقع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گر گڑا کر معافی مانگے، اور اس بندے سے ضرور ضرور معافی مانگے کہ ہماری، اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے، کوئی عمل آپ کو برا لگا ہے، جانے میں یا انجانے میں ہم سے کچھ ایسی غلطی ہوئی ہے جو آپ کو نہیں پسند آئی، تو آپ ہمیں دنیا میں ہی معاف کر دیجئے۔ پیاری بہنوں، یہ بہت آسان کام ہے کہ آپ دنیا میں ہی لوگوں سے معافی مانگ لیجئے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ فلا یخاف ظلم ولا حتما، نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ یعنی اللہ، جو علماء تفسیر کیا وہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی بھی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کہ اس پر کسی اور کے گناہوں کا بوجھ جو ڈال دیا گیا، اور نہ کسی پر یہ زیادتی ہوگی کہ اس کی نیکیوں کو کم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ یعنی کیسے گروی ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہی آگے جائے گا، جو آپ کا عمل ہے وہی اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے یعنی نیک لوگ، یعنی ہر شخص اپنے برے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر جو داہنے ہاتھ والے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، ان کے اعمال صالحہ کی برکت ان کی اولاد، ان کے قرابت داروں کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا، سورہ طور میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجوں تک پہنچا دیں گے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی برکتوں کی بات ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم ایمانا بے ایمان، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ہم ان کو ان کی اولاد کو بھی جو ہے وہ ہم جنتوں میں پہنچا دیں گے، ان کے درجات تک پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے حصے کے جو اعمال تھے وہ اولاد کو دے دیے گئے، نیک اعمال نہیں، ان کے جو اپنا حصہ ہے وہ ایز اٹ از رہے گا، وہ بالکل ویسے ہی رہے گا۔ ہاں، آگے کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بس اولادوں کو بھی، تاکہ انسان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی جنت میں انہیں حاصل ہونے والے بلند مرتبوں پر ہم ان کی اولاد کو بھی فائز کر دیں گے۔ چنانچہ اگر انہوں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے ہوں گے، لیکن اصل ایمان میں وہ ان کے ساتھ ضرور شریک ہوں گے، اور ہم ان بلند مرتبہ اور معزز لوگوں کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے کہ انہیں کم کر کے ان لوگوں کو جو اعمال میں ان سے کمتر ہیں ان کے برابر کر دیں، بلکہ اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کے آباء کے اعمال کی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کے بلند مرتبے پر فائز کر دے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، یعنی جو برے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلافات کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، یعنی تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین کے مطابق سے عمل کرتے رہیں گے، پھر تم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، ہم بھی اور وہ ہمیں اور تمہیں جن باتوں میں اختلاف تھا ان کے بارے میں بتا دیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن جن باتوں میں جو لوگ اختلافات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بتا دیں گے کہ تم نے دنیا میں جو اختلاف کیا تھا اس کی بیس کیا تھی اور کیوں تم اختلاف کر رہے تھے،
وہ سب کچھ کھول کے بیان کر دیا جائے گا. ہر شخص کا، کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ پر آج ظلم ہوا ہے، یا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا میں نے یہ کام نہیں کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا جو ہے وہ، اس کا جو گناہ تھا یا جو اس کا صلہ تھا وہ میرے اعمال نامے میں لکھ دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہی یہ ہاتھ پیر، ہمارے ہی زبانیں جو اس وقت بات کر رہی ہوتی، اس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیں گے. ہمارے ہاتھ پیر جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا کہ جیسے اس کی دنیا میں عادت ہے، اگر وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں گے. اسی لیے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دونوں صفات ایک ساتھ بیان کر دی کہ اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے بھی ہیں، اور سریع العقاب، سریع العقاب کہتے ہیں جلد سزا دینے والے کو. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے غفور الرحیم بھی ہوں میں، صرف سریع العقاب نہیں بلکہ غفور الرحیم بھی ہوں. اس آیت میں کہ جو اسٹارٹنگ کا جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور درجات میں فرق رکھا ہے کہ وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا. یعنی اس نے تم کو زمین میں ایسی مخلوق بنایا کہ تم نسلاً بعد نسلاً، یعنی قرناً بعد قرناً جو ہے وہ زمین کو آباد کرتے رہتے ہو. جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے. ایک اور جگہ فرمایا اور کون تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بناتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ایک اور جگہ فرمایا عسى ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے. یعنی اس نے رزق، اخلاق، خوبیوں، خرابیوں، صورتوں، شکلوں اور رنگوں میں تم کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا. اور اس میں بھی اس کی بہت حکمت ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان میں سے ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. ایک اور جگہ فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، دیکھیے ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اور آخرت کے جو درجے ہیں وہ بہت برتر ہیں، بہت فضیلت میں کہیں بڑھ کر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے درجات کیوں رکھے ہیں؟ کیوں آزمائش کے لیے ہمیں خلیفہ بنایا؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. یعنی وہ تمہاری آزمائش کرتا ہے کہ جس کا اس نے تم پر انعام فرمایا اور تمہارا امتحان کیا تاکہ وہ دولت مند کو دولت دے کر آزمائے، پھر اس سے پوچھے کہ کیا اس نے شکر ادا کیا یا نہیں، اور فقیر کو فقر سے آزمائے اور اس سے پوچھے کہ کیا اس نے صبر کیا ہے کہ نہیں. صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں ایک دوسرے کے بعد بھیجنے والا ہے اور وہ یہ دیکھنے والا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. بس دنیا سے بچ جاؤ اور عورتوں سے بچ جاؤ کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے بارے میں تھا. پھر ارشاد باری ہے ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا پروردگار جلد حساب لینے والا ہے. اور سریع العقاب، عقاب کا جو مطلب ہوتا ہے وہ سزا کے زمرے میں آتا ہے، حساب بھی لینے والا ہے اور عذاب بھی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. یعنی وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اور جلد حساب لینے والا بھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس طرح کی صفات کو اور کئی جگہوں پر جمع کیا ہے. جیسے یہ صفت ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اپنی صفات کو جو ہے وہ جمع کیا ہے. ایک اور جگہ کیا فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دے کہ بے شک میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یقیناً میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے. یعنی جو میرا عذاب ہوتا ہے وہ بھی درد دینے والا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور ترہیب پر مشتمل جو ہے وہ اپنے دین کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا کہ ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے. اللہ تعالیٰ ڈرا بھی رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو امید بھی دلا رہے ہیں، آپ کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں جو ہے آپ کی رحمتیں چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک نے روایت کی، فرمایا کہ اگر مؤمن کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر شدید سزائیں ہیں تو کوئی بھی اس کی جنت کی طمع نہ کرے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر بے پایا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے 100 قسم کی رحمت پیدا فرمائی، اور ان میں سے صرف ایک قسم کی رحمت کو اپنی مخلوق میں بانٹ دیا، اور اس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں، اور باقی 99 رحمتیں خود اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ایک کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ دیا، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، بے شک میرا رب بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. تو پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کیا کیجیے. اس آیت کے ساتھ ہی ہماری سورۃ انعام کی تفسیر ختم ہو گئی. اس کے بعد جو کل ہماری نئی سورت ہے سورۃ اعراف، وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی سی کوششیں ہیں یا اللہ آپ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیجئے. اور یا اللہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب ہم آپ سے ملے تو ہمیں اپنی یہ نعمتیں کسی اور کو دینی پڑ جائے. ہم نے جو یہ نیکیاں کمائی یہ ہمیں کسی اور کو دینی پڑ جائے. یا رب العالمین، یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم بہت خطا کار ہیں، یا اللہ پھر بھی آپ کی مغفرت کی طلبگار ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لیجئے، ہم سب کی مغفرت کر دیجئے. یا اللہ جس طریقے سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ دے دیجئے گا. یا اللہ اگرچہ کہ اعمال تو ایسے نہیں ہیں، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے ہم سب کو جگہ دے دیجئے گا. یا اللہ جو گناہ خطا ہو گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیجئے، ان سے درگزر فرما دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.